اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے برابر، اوروں کو، اندادا یحبونہم کحب اللہ، جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو، محبت کرتے ہیں ان سے اس طرح، کحب اللہ، جیسا کہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ ان سے زیادہ تر محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جبکہ دیکھیں گے، اذ یرون العذاب، جبکہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تبارک و تعالی کا سخت عذاب ہے۔ کل جو آیت گزری تھی وہ وحدانیت کے اوپر گزری تھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، توحید کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب یہاں اس آیت کے اندر عذاب کا، سخت عذاب کا بیان ہے۔ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ کے برابر دوسروں کو معبود مانتے ہیں، یعنی وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو جوڑتے ہیں، اور پھر جوڑنے پر ایسی محبت رکھتے ہیں ان سے کہ جیسا کہ محبت رکھی جاتی ہے اللہ سے، جیسا کہ وہ محبت رکھتے ہیں اللہ سے، یعنی اللہ سے بھی محبت رکھتے ہیں اور معبود سے بھی۔ مشرکین لوگ اللہ کا انکار تھوڑے ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھگوان ہے تو اللہ کو بھگوان تو مانتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور ان سے بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر مسلمان ان کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں مشرکین لوگ، لیکن مسلمان ان کے مقابلے میں زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ تھوڑے سے ضرر کی وجہ سے، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے اس معبود سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو یہ اس کی محبت کو منقطع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔
لیکن مومن بندہ، مسلمان بندہ، اگرچہ اس کو ضرر پہنچے تب بھی وہ اللہ کی رضا کو برقرار رکھتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہی کے اعتقاد میں ہے، نفع نقصان اللہ ہی کے اعتقاد میں ہے۔ اور اگر مشرکین کو معلوم ہو جائے کہ اس معبود کی وجہ سے مجھے مصیبت آ سکتی ہے تو فوراً اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ایک تو ان کے ہیں نہیں، 33 کروڑ خدا مانے۔ مشرکین عرب نے کتنے مانے؟ 33 کروڑ خدا، تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور فرمایا کہ اگر یہ دیکھ لیں، اگر یہ ظالم دیکھ لے اس وقت کو جس وقت کے عذاب ہوگا تو یہ ایمان لے آئے۔ کیا کر لیں؟ ایمان لے آئے۔ بلکہ اس وقت کو کیا دیکھے؟ اس وقت کو دیکھ لے، صرف کون سے کو؟ کہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اندازہ لگاؤ کہ جب انسان پہ مصیبت آتی ہے تو اس کے کوئی یاد نہیں آتا، بھائی، ماں، باپ، بہن، کوئی دوسرے معبود یاد نہیں آتے۔ اور آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا، کبھی ایسا وقت آتا ہے انسان پر، مثلا مثال کے طور پر آدمی پانی کے اندر بڑھ گیا اور وہاں جب ڈوبنے کا وقت آیا تو کون یاد آیا؟ اللہ یاد آیا۔ فرعون کے کون یاد آیا تھا؟ اللہ یاد آیا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب تیرا ٹائم خراب آ چکا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس نے یہ بتایا کہ اگر یہ ان چیزوں پر کہ بھئی مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اگر ان پر غور کر کے یہ سمجھ لے اس بات کو کہ نفع نقصان کا اللہ ہی کو اعتقاد ہے، تو اس بات کو یہ سمجھ کر ایمان لے آوے۔ لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ ان القوت للہ جمیعا، بے شک اللہ ہی کی ہے تمام کی تمام قوت، طاقت۔ وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب بیزار ہو جاویں گے وہ لوگ، جب بیزار ہو جاویں گے وہ لوگ کہ جن کی اتباع کی ان سے جو کہ ان کے پیرو تھے۔ جب بیزار ہو جاویں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی ان سے جو کہ ان کے پیرو تھے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، اور دیکھیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور منقطع ہو جاویں گے ان سب کے علاقے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ کما تبرؤوا منا، اور کہیں گے پیرو، کون کہیں گے؟ اور کہیں گے پیرو، کیا اچھا ہوتا، لو ان لنا کرتن، کہ اگر ہم کو دنیا میں دوبارہ جانا مل جاتا،
فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے، ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جیسا کہ یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو اعمالہم، ان کے کام، اسی طرح پر اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو ان کے کام، حسرات علیہم، ان کو حسرت دلانے کے لیے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ ہرگز نکلیں گے نہیں نار سے، وہ ہرگز نکلیں گے نہیں نار سے۔ اوپرلی آیت میں عذاب کی سختی کا بیان تھا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کی کیفیت کا بیان بتلایا، عذاب کی کیفیت کا بیان بتلایا۔ فرمایا کہ دیکھو، جو لوگ دنیا میں اتباع کرتے ہیں، یعنی کس طرح اتباع؟ مثال کے طور پہ پنڈتوں کی کون اتباع کرتے ہیں؟ ان پڑھ لوگ، مشرکین اپنے پنڈتوں کی کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہود لوگ اپنے عالموں کی کیا کرتے تھے؟ اتباع کرتے تھے اپنے عالموں کی، وہ ان کو سچ چھپاتے تھے ان کے عالم اور تحریف کر دیتے، رد و بدل کر کے ان کو بتلاتے تھے، وہ ان کی اتباع کرتے تھے۔ تو اب یہاں وہی بتایا کہ دیکھو، جو اتباع کرتے ہیں اور جن کی اتباع کرتے ہیں، تو جن کی اتباع کی، جن کی پیروی کی، وہ الگ ہو جائیں گے وہاں پر، یعنی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہاں پر، متبوع تابع کا ساتھ چھوڑ دے گا، اور پھر ان کو افسوس ہوگا، پھر یہ کیا کہیں گے جب اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے اور ان سب کے علاقے بھی الگ ہو جائیں گے، یعنی گاؤں والے اور رشتہ دار جتنے بھی سب الگ الگ ہو جائیں گے، تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر افسوس میں، اور تو ان کے بس کی کچھ نہیں ہوگا وہاں پر، اور تو کچھ نہیں کر سکیں گے، صرف اتنا کہہ سکیں گے کہ کاش اگر ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں، کاش ہمیں اگر دنیا میں دوبارہ جانا مل جائے تو پھر ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے، جس طرح ہم نے پہلے ان کی اتباع کی، جس طرح انہوں نے ہم کو بتلایا، ہم اسی پر چلے تو ہم دوبارہ سے ان کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو ان سے یوں کہیں گے کہ تم وہی تو ہو جو ہم سے وہاں پر الگ ہو گئے تھے، ہم کو چھوڑ کر وہاں الگ ہو گئے تھے، ہم کو اب ترغیب مت دو، جو پہلے ترغیب دی تھی وہ ترغیب اب ہم کو مت دو۔ صرف یہ سوچیں گے، کر کچھ نہیں سکیں گے، واپسی آنا ناممکن، بلکہ کیا ہوگا کہ تابع اور متبوع، تابعین اور متبوعین دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ جو پیروی کرتے ہیں وہ بھی، اور جن کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ خلود فی النار، دخول فی النار نہیں، خلود فی النار، خلود یعنی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دخول فی النار کہتے ہیں جہنم میں داخل کر دیے اور سزا کے بعد نکال لیے، تو دخول فی النار، اور خلود فی النار ہمیشہ جہنم میں ہی داخل رہیں گے۔ تو کیا کہیں گے کہ ہم اگر دنیا میں دوبارہ چلے جائیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ تم وہی تو ہو کہ جو ہم سے الگ ہو گئے تھے۔
کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دکھائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے کام، یعنی ان کے کام سے مراد ہے کہ جو انہوں نے دنیا میں رہ کر دوسروں کی پیروی کی، دوسروں کو معبود بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ یعنی عذاب دکھائے گا۔ اور جب ان کو عذاب دکھائے گا تو کس لیے دکھائے گا؟ حسرات علیہم، حسرات علیہم، ان کو حسرت دلانے کے لیے۔ حسرت کہتے ہیں افسوس کرنے کے لیے۔ حسرت کس کو کہتے ہیں؟ کہ گزر جانے والے وقت پر افسوس کرنا، صدمہ کرنا، تعجب کرنا کہ کاش اگر ہم ان کی پیروی نہ کرتے، کاش اگر ہم اللہ کو ایک مان لیتے، کاش اگر ہم ایمان لے آتے، تو صرف کاش رہ جائے گا۔ وما هم بخارجین من النار، اور ہرگز نہیں نکلیں گے نار سے، نار یعنی آگ سے، جہنم سے ہرگز نہیں نکلیں گے ایک مرتبہ ڈال دینے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھ کر صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔